بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے، گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کی تدبیر ایک مستقل فن ہے۔ شریعت نے جس کی تعلیم دی ہے، جس کو سیکھے بغیر گھر چلانا اور بیوی بچوں کی دینی تربیت اور اصلاح کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر سیکھے گاڑی چلانا۔ اور ظاہر ہے کہ بغیر سیکھے گاڑی چلانے میں ٹکراؤ اور ایکسیڈنٹ کا قوی اندیشہ ہے۔ اسی طرح بیوی بچوں کی تربیت کا فن سیکھے بغیر گھر کو ٹکراؤ اور الجھنوں سے بچانا اس سے کئی زیادہ مشکل کام ہے۔ جیسے صرف ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لینا ہی گاڑی کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، اسی طرح صرف شادی کے بعد تربیت اور اصلاح کا فن سیکھے بغیر گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنا بھی بے حد مشکل کام ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حنیف عبد المجید صاحب دامت برکاتہم کے پاس کسی شوہر نے اپنی بیوی کی کوتاہیوں اور اس سلسلے میں اپنے رد عمل کی تفصیل لکھ کر مسئلے کا حل معلوم کیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ان حالات میں دوسری شادی کر لوں؟ حضرت مفتی صاحب نے اس نوجوان کے حالات کا بغور جائزہ کر لیا، پھر جو جواب تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسری شادی اور تیسری شادی بلکہ چوتھی شادی کر لینے سے بھی تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس رہ کر یا ان سے تعلق قائم کر کے تم خود اپنی اصلاح کراؤ اور اپنی بیوی کے سلسلے میں آسمانی معیار سے اتر کر زمین پر آؤ۔ انشاءاللہ تمہاری یہی بیوی تمہارے لیے زحمت کے بجائے راحت سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت مفتی صاحب موصوف کی کتاب تحفہ دلہا ہر دلہے کو اور تحفہ دلہن ہر دلہن کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ذیل میں مردوں کے لیے چند رہنما اصول درج کیے جاتے ہیں جن کی رعایت انشاءاللہ غصے کو زائل کرنے اور گھر میں خوشگوار نتائج کا باعث بنے گی۔ سوچ کو مثبت بنانے کی ضرورت۔ اس سلسلے میں اپنی سوچ کو مثبت بنانا نہایت ضروری ہے۔ دوسروں کی خوبی اور اچھائیوں پر نظر ڈالنے سے مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے اور کمزوریوں کو دیکھنے سے منفی سوچ کو بڑھاوا ملتا ہے۔ مثبت سوچ سے پریشانیاں اور الجھنیں دور ہوتی ہے، جبکہ منفی سوچ سے مسائل اور زیادہ بڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو شربت کا گلاس دیا جو 6 انچ کے گلاس میں جو 6 انچ کا گلاس میں ہے اور اوپر 2 انچ خالی ہے، آپ نے گلاس کے بھرے ہوئے حصے کو دیکھا تو دینے والے کا شکریہ ادا کریں گے اور دینے والے سے جوڑ پیدا ہوگا، اور اگر اوپر کے صرف خالی 2 حصے کو دیکھیں گے، 2 انچ حصے کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا اور توڑ کا سبب بنے گا۔ اس لیے دانشمندی کی بات یہ ہے کہ انسان ہر مسئلے میں عموماً اور گھریلو مسائل میں خصوصاً مثبت سوچ اختیار کرے۔ آپ کی بیوی چاہے جس قدر نااہل ہو، اس کی خوبیوں کو تلاش کرے اور اس کی قدردانی کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی انسان خامیوں کا مجسمہ ہو اور اس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو۔ مثل مشہور ہے کہ بند گھڑی بھی 24 گھنٹے میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے۔ ایک ہی مسئلے کو 2 افراد 2 حیثیتوں سے دیکھتے ہیں۔ مثبت پہلو سے دیکھنے والا خوش ہوتا ہے اور منفی پہلو پر نظر رکھنے والا شکوہ کرتا ہے۔ گلاب کے پودے میں کانٹا بھی ہوتا ہے اور پھول بھی۔ جس کی نگاہ کانٹوں پر ہوتی ہے وہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں، اور جو پھولوں کی خوبصورتی پر نگاہ رکھتے ہیں ان کا وجود
خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ غصہ اور غم سے نجات پانے کے لیے چند اصول بتلاتے ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی کے ہر موڑ پر ان باتوں پر دھیان دیجیے۔ نمبر 1، یہ سوچئے کہ اللہ مہربان نے میرے حق میں اسی کو پسند فرمایا ہے۔ نمبر 2، مجھے حرام کاریوں سے بچانے کا واحد ذریعہ یہی میری بیوی ہے۔ نمبر 3، بیوی کو تھوڑا بہت روٹنے کا حق ہے، آخر وہ آپ کے سوا اور کس پر ناز کرے گی۔ نمبر 4، بیوی کو دیندار بنانے کے لیے خود دینداری نہ چھوڑے۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ نمبر 6، کبھی بھی کسی سے کچھ امید نہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ امیدیں تکلیف پہنچاتی ہے جو انسان دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے۔ آپ کی بیوی کوئی فرشتہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مزاج آپ کے مزاج کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے، اس لیے اپنے معیار کو کچھ نیچے لائیے، آسمانی معیار کو زمین پر اتاریے، اس سے محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار بھی کیجیے۔ نمبر 8، اس کے کاموں کی قدردانی کیجیے، بلکہ اس کے ناقص کاموں پر بھی تنقید نہ کیجیے۔ نمبر 9، یاد رکھیے کہ نرم لہجہ اور میٹھی زبان کے بغیر محبت ایک خواب کے مانند ہے۔ نمبر 10، ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ کرنا اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا جتنا نرم لہجے میں سمجھا دینے سے خوشگوار اور خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ نمبر 11، جس نے نرم لہجہ اور میٹھا بولنا سیکھ لیا، اس نے در حقیقت الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنا اور تلخی کو خوشگواری میں بدلنے کا فن سیکھ لیا۔ نمبر 12، یہ بھی یاد رکھیے کہ بیوی اور بچوں پر غصہ اور چیخ و پکار آپ کی الجھنوں کو کم یا گھریلو پریشانی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ایسا ہو جہاں خوشیوں اور مسرتوں کا راج ہو، جہاں آپ کا استقبال مسرتوں سے کیا جائے، تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، تو برائے مہربانی آج ہی سے اپنا لہجہ نرم بنائیے اور اپنی زبان کو میٹھی بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔